السلام علیکم۔ اے ادب کے قابل انسان، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں۔ ایک محلے کے جھونپڑی نما گھر میں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی کہ اچانک تیز آندھی آنا شروع ہو گئی۔ اس تیز آندھی کی وجہ سے آگ کی چنگاریاں چولہے سے اٹھنے لگیں اور ادھر ادھر پھیلنے لگیں، اور پھر اچانک تیز آندھی کی وجہ سے ایک چنگاری ایسی اٹھی جس سے گھر میں آگ لگ گئی۔ آگ اتنی تیز ہو گئی کہ فوراً ہی 3 گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح 3 گھروں میں آگ پھیل گئی اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ گھروں میں آگ لگنے کی وجہ سے ایک گھر سے قرآن پاک اڑا اور قبلہ کی طرف پرواز کر گیا۔ چمکتی ہوئی شے کی صورت میں اڑتے ہوئے قرآن پاک کا یہ معجزہ وہاں موجود درجنوں افراد نے دیکھا۔ قرآن پاک آسمان پر جا کر غائب ہو گیا۔ آگ کی وجہ سے تینوں گھروں کا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھو کہ آگ سے سارا سامان جل گیا لیکن قرآن پاک محفوظ رہا اور آگ سے پرواز کر گیا۔ قرآن پاک کا ایک اور واقعہ جس سے قرآن پاک کی عظمت اور شان ثابت ہوتی ہے۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ایک ٹرک ڈرائیور اسلحہ بارود سے بھرا ہوا ایک ٹرک غلطی سے دشمنوں کے علاقے میں لے گیا۔ جب اس آدمی کو احساس ہوا کہ وہ غلطی سے دشمن کے علاقے میں جا رہا ہے تو اس نے ٹرک کو گولیوں کی بوچھاڑ میں ہی واپس موڑ لیا اور کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ ٹرک کو بحفاظت پاک سرزمین پر لے جائے۔ اسی اثناء میں دشمن کا ایک گرینیڈ ٹرک کو لگا جس سے ٹرک کو آگ لگ گئی۔ اسلحہ بارود نے تباہی پھیلا دی اور ٹرک بھی جل گیا۔ بعد میں جنگ ختم ہونے کے بعد ایک سکھ میجر ہماری فوج کے پاس قرآن پاک کا ایک نسخہ لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ ٹرک کے بونٹ میں سے قرآن کریم کے 2 نسخے صحیح سلامت برآمد ہوئے ہیں، یعنی پورا ٹرک تو جل گیا لیکن خدا کی حکمت سے کتاب اللہ کے نسخے محفوظ رہے۔ ان میں سے ایک نسخہ ترجمے کا تھا جسے سکھ میجر نے اپنے پاس پڑھنے کے لیے رکھ لیا اور دوسرا نسخہ پاک فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ نسخہ اب بھی بادشاہی مسجد لاہور کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک اور واقعہ، ایک شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار بہت ہی غریب تھے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جس میں وہ دونوں میاں بیوی اور ان کے 5-6 بچے اور گھر کا کچھ سامان اس کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ اس علاقے میں بجلی کا کوئی نظام دور دور تک نہیں تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دیا جلا کر ہی گزارا کرتے تھے۔ ایک رات جب انہوں نے اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں دیا جلایا اور دیا جلا کر وہ میاں بیوی اور ان کے بچے سو گئے، رات کے کسی پہر وہ دیا نہ جانے کیسے ان کے پڑے ہوئے بستروں پر گرا جس سے کمرے میں آگ لگ گئی۔ وہ سب آگ کی وجہ سے گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئے لیکن آگ لگنے کی وجہ سے کمرے سے کوئی سامان نہ اٹھا سکے، یہاں تک کہ قرآن پاک کو بھی نہ اٹھا سکے۔ ان میاں بیوی نے ایک کپڑا لیا، کپڑے کے ایک کونے سے شوہر نے پکڑا اور دوسرے کونے سے بیوی نے پکڑا اور اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ ہمارا سب کچھ جل جائے لیکن قرآن پاک اڑ کر ہمارے اس کپڑے میں آ جائے۔ اللہ کی شان، ان کی دعا قبول ہوئی اور قرآن پاک اڑ کر ان کے کپڑے میں جو انہوں نے باہر سے پکڑا ہوا تھا قرآن پاک اس میں آ گیا۔ ان میاں بیوی نے چونکہ قرآن پاک کو بچانے کی دعا اللہ سے کی تھی، اس لیے اللہ نے قرآن پاک کو بچانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ایسا رزق عطا کیا کہ وہ بہت امیر ہو گئے اور پھر کبھی غریب نہ ہوئے۔ اس صاحب نے بتایا کہ جب وہ ہمارا رشتہ دار جس نے قرآن پاک کو بچانے کی دعا کی تھی جب وہ مر گیا اور اس کی قبر بنائی جانے لگی تو قبر بنانے والے نے بتایا کہ آج مجھ سے قبر ایسے بنی جیسے خود بخود بنتی جا رہی ہو، اور قبر کی مٹی سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پہلے اس خوشبو کو کبھی نہ سونگھا۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہی ہے کہ اللہ نے انہیں رزق فراخ عطا کیا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دنیا والوں کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نیک بندوں کو اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس مقدس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اور جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ اس مقدس کتاب کی حفاظت خود فرماتا ہے۔
اس لیے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مقدس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔